یہ نظام ہے ظاہری طور پر راہ طریقت، زندوں کا نہیں بلکہ زندہ کرنے کا نظام ہے۔ اس لیے میرے آقا قطب الاقطاب غوث الاغیث غوث اعظم پیران پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی شہید للہ کو رب العالمین کی طرف سے جو خطاب ملا وہ محی الدین کا ملا کہ آپ کون ہیں؟ بندوں کا زندہ کر دینا یہ تو خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ مارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ کوئی کام بہت کامل کمال کی بات نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا جائے یا زندہ لوگوں کو مار دیا جائے، نہیں۔ ایک چیز ہے مارنا، ایک چیز زندہ کرنا۔ ایک کافر اور مشرک بھی نافرمان بھی ہے، اپنے وقت پر دجال آئے گا، وہ بھی تو انسانوں کو مار دے گا، کیا کرے گا؟ مار دے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تصرف دیں گے کہ وہ زندہ بھی کر دے گا۔ تو مومن کو کہے گا کہ مارنا اور جلانا تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتا تھا تو، اب تجھے مار بھی چکا ہوں میں، پھر زندہ بھی کر دیا ہوں، اب تو مجھے رب مان۔ تو کہے گا کہ میں رب مان لیتا ہوں لیکن اور ایک مرتبہ مجھے مار کر زندہ کرا دے، پھر دوبارہ وہ نہیں مار سکے گا۔ تو اب تو پہچان لیا ہوں کہ تو دجال ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ نے تجھے موقع دیا، تو قادر نہیں ہے، تو قادر نہیں ہے۔ تو مارنے میں تو دنیا کے عام انسان کی ہے کہ کسی آدمی کو ظاہری طور پر اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہو تو مار دے، چونٹیوں کو مارتے ہو، جھنگروں کو مارتے ہو، سپلکوں کو مارتے ہو، مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ تو کیا اللہ بن کر مارتے تھوڑی؟ اللہ کے بندے ہیں، مارتے ہیں۔ جیسا مارنا ایک فعل ہے ویسی جلانا بھی تو ایک فعل ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ پر اللہ اگر جلا بھی دے تو اتنے زیادہ عام لوگوں کے لیے تو ہوگا یہ کمال کی چیز، لیکن جیسا مارنا بھی ایک فعل ہے اللہ کا ویسے جلانا بھی ایک فعل ہے اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کمزور لوگوں کے لیے حق کو بتانے کے لیے مارتے تو مرواتے تو ہے اللہ تعالیٰ سب سے، ملک الموت سے، لیکن جلوانے کے لیے تو دونوں بھی تو لیول کی چیزیں ہیں نا، جلانا اور مارنا۔ اگر کسی کے ذریعے سے جلوا بھی دے تو یہی چیز ان بزرگوں کو سب سے اعلیٰ کرامت قرار نہیں دی جائے گی۔ پھر کرامت کا اعلیٰ درجہ میرے پیران پیر غوث الاعظم کا کیا ہے کہ وہ دین کو حیات دیتے ہیں، محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرتے ہیں، دین میں روح پھونکتے ہیں، دین میں جان ڈالتے ہیں۔ انسان میں جان ڈالنا اعلیٰ درجے کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، لیکن جب دین کے اندر میں سے روح نکل رہی تھی تو اس وقت میں حضور پیران پیر غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصرف عطا فرمایا کہ دین میں آپ نے روح ڈال دی۔ راستے سے جا رہے میرے پیران پیر غوث پاک تو دیکھا کہ مریض ہے، بالکل غریب، مرنے کے قریب ہے، ایک آدمی قریب پہنچے، اس کو کہا کہ کیا بات ہے؟ بولے کہ بس جا رہے ہیں سکرات کا عالم۔ ہاتھ پکڑا غوث الاعظم نے، جیسے ہاتھ پکڑا تو فوراً وہ بیٹھ کے کھڑے بھی ہو گیا۔ ہم تمہیں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے، تمہیں کھڑا بھی ہو گیا، پھر اس کے اندر چلنا بھی لگا، دوڑنے بھی لگا۔ تو ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے حضور پیران پیر غوث الاعظم نے فرمایا کہ بس یہ لمحوں کے اندر میں کہ جو مر رہا تھا اس کو بٹھایا بھی، کھڑا بھی کیا، چلایا بھی نہیں، دوڑا بھی دیا۔ کہا یہ کون ہے؟ تو میں کوئی شخص نہیں ہوں، کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا جو اس کمزوری اور نقاہت کے اندر میں پہنچ چکا تھا کہ تم نے آ کر جب ساتھ پکڑ لیا اور ساتھ دے دیا اور دستگیری اور دستگیری کی ہے میری، تو اب میں خطرے سے باہر ہو گیا ہوں اور میں دوڑنے لگا ہوں، اور اس کے بعد سے قیامت تک دین کی زندہ کرنے کی دستگیری بھی غوث الاعظم کی ہوگی کہ وہی دین کو حقیقت میں زندہ کریں گے۔ اور جہاں بھی دستے غوث اعظم دستگیری، جہاں بھی سلسلے قادریہ اور چشتیہ اور سلاسل کا ہاتھ جس نظام کو لگے گا
اور جس کے ہاتھ میں ہاتھ آئے گا اس کا وجود ہی نہیں زندہ، بلکہ وہ مر کر روحانیت کے اعتبار سے زندہ ہو جائے گا کہ پھر وہ مرے گا نہیں، مر کر بھی نہیں مرے گا۔ وہ ہے پیرانے پیر غوث اعظم کا نظام۔ کیا ہے یہ؟ ہے پیرانے پیر کے غوث اعظم کا نظام۔ خوش قسمتی سے اس خانقاہ محمدی کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ سبوں نہیں ہزاروں سلسلوں کی خلافتوں کی نسبتیں دنیا کے اولیاء اکرام کی نسبت اس خانقاہ کو ملی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چوکھٹ چوکھٹ غریب نواز ہے یہ، جہاں پر آ کر سارے سلسلے تعجب کرتے ہیں کہ معین الدین بنایا گیا ہے۔ ایک محی الدین ہے تو دوسرے معین الدین ہے۔ کبھی زندہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو زندہ تو ہو جائے، لیکن زندگی باقی رہنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مدد کرنے والی چوکھٹ اور ذات وہ میرے سلطان محمد غریب نواز کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے میرے بچوں، اگر کسی طرح سے کچھ نوازشیں ہو جائے اور کچھ عطائیں ہو جائے تو پھر اس راہ کے اندر میں اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب کچھ نسبتوں کی وجہ سے یا مرید ہونے کی وجہ سے یا خانقاہوں کی نسبتوں کی وجہ سے اگر کچھ نسبتیں مل کر نوازشیں ہو جاتی ہے تو جن پر نوازشیں ہوتی ہے وہ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ پھر دنیا کے اولیاء کی نظریں ان کے اوپر رہتی ہے، غائبی نظام ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اکرام کے پاس میں اپنے ان خاص مریدین کے لیے خاص بہت آخر میں اولیاء کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے سلسلے کی پہچان کے لیے کوئی خرقہ عطا کر دیتے ہیں، کوئی پگڑی عطا کر دیتے ہیں، کوئی تسبیح عطا کر دیتے ہیں اور کوئی تبرک عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر میں غریب نواز کے صدقے میں پنجتن پاک سے غوث اعظم سے غریب نواز نے اتنی آسانی کے ساتھ میں جس خانقاہ محمدی سے وابستہ لوگوں کے لیے چشتیہ زینت اور چشتیہ رومال جو دلوا دیا ہے، اور میری مسورات کو، میری بیٹیوں کو جو ان کے لیے چشتیہ رومال عطا کیا گیا ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 2 میٹر 2.5 میٹر کا کپڑا ہو یا 1.5 میٹر کا کپڑا ہو۔ جو یہ سمجھ رہا ہے وہ ہلکٹ ہے، اہل نہیں ہے اس کا۔ کیا ہے؟ اہل نہیں ہے اس کا، ہلکٹ ہے وہ۔ اس کے اندر میں تو تجھے وہ نسبتیں اور نورانیتیں نظر آئے کہ تیری قبر کے اندر میں ہوگا تو تو مرے گا کہاں، بلکہ وہاں پر یہی تو تیرا سرٹیفکیٹ ہوگا جو تجھے زندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ اولیاء کی طرف سے اس زمانے کی حکمتیں یہ ہوتی ہیں کہ زمانوں کے حالات کی وجہ سے، اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میں نے دین و عن دین کو تم تک پہنچا دیا ہے، اگر تم ان میں سے 20% دین پر بھی عمل نہ کرو تو اللہ تم کو پوچھے گا تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ قرب قیامت کے قریب فتنوں کے زمانے کے اندر میں اگر 20% بھی اگر کوئی عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 صدیقین کے برابر ان کو درجات عطا کریں گے۔ یہ تو سبسڈی کا دور ہے، 15ویں صدی، 15ویں صدی، یہ کھیلو تماشا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس بات پر غور کر لے، کس کھیلو تماشا، کس انداز کا، کہ اگر اس رخ کے اوپر دیکھا جائے تو آدمی اپنے مزاج کا اور اپنی طبیعت کا، اپنے فیشن کا، اپنی چائس کا، اپنی پسند کا تو غلام دنیا میں ہے۔ کتنے نہیں ہیں جو کان میں بالی مرد آدمی ہوتے ہوئے ناکوں میں نتنی ڈال کر گھوم رہے ہیں، اور کتنے نہیں ہیں جو جنس پینٹوں کے اوپر گھٹنوں کو پھٹا ہوا ہار اٹھا کر مجنون کی طرح سے گھوم رہے ہیں، اور کون کسی کے بال کیسے، کسی کا کچھ، وہ ان کا بھی اپنا ایک ذوق ہے، لیکن شیطانیت اس پر خوش ہوتی ہے، پورا ماحول اس کے اوپر ان کو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ لیکن اس کے برخلاف کے اندر میں اگر کوئی روحانیت کے نظاموں کے ساتھ میں چلے تو یہ تو چو طرف سے ایک سپاہی ہوتا ہے اپنے معاشرے کے اندر میں کہ ہر ایک کے نشانے پر، ہر ایک کے آلے کار پر
یہی تو ہوگا. تو اب ان شرافت اور کرامتوں کی صورت میں سلطان الہند نے اپنی چوکھٹ سے جو نسبتیں ہم کو اور تم کو، ہمارے بچوں کو عطا کی، ہماری بچیوں کو عطا کی، عورتوں کو چشتیہ رومال کی صورت میں یہ پہچان دے دیا ہے کہ یہ کون ہے. یہ چشتیہ رومال والے، اگر چشتیہ رومال والے اس کا اگر حق جانو، اگر اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس رومال کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کیا اس کو ہم سے کھینچ سکے؟ خواہشات دنیا کا معاشرہ، اور ہماری موت بھی ہم سے یہ نہ چھینے اور کھینچ نہ سکے. اس کا تو یہ حق ہے. کیوں کہ یہ صرف چشتیہ رومال نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر میں شیطانیت کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہے. اور کس روپ سے آ کر شیطان ہر چیز پر تمہارے لیے مسائل پیدا کرے گا. کیا کہے گا؟ نہیں، بہت کچھ، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ذرہ رومان. شیطانیت کے نظام تو شیطانیت کے نظام ٹارگیٹوں میں، لیکن دینداروں کے نظاموں کو بھی جو چیز کھٹک رہی ہوگی وہ چشتیہ رومالی ہوگی. اور ہر جگہ جو مسئلہ آئے گا وہی تو تمہاری شناخت کو، تمہاری پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں پر یہ چیز، یہ کھٹک کی محسوس ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے اٹک کا ایک گڑھا ہے. وہاں اپنے آپ کو سنبھال لینا، اور پھر سنبھال لینے کے لیے اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ جو سنبھلنے کا تمہارا نظام ہے، فطری طور پر مرغی کے بچے بھی کوئی حادثہ محسوس کرتے ہیں تو کہاں بھاگتے ہیں؟ مرغی کے پروں میں نا. ہمارے لیے خواجہ جی کی چوکھٹ ہے، ان کی یاد ہے، ہماری حفظ و ایمان اور ہماری ضمانت ہے کہ کچھ نہیں، کہیں پر اپنے کو خطرے میں محسوس کرو. کیوں کہ بہت عظیم نعمت ہے یہ پہچان کی جو چشتیہ رومال کی صورت میں دی گئی. اگر تمہاری میری زندگی ہی کے اندر میں یہ چشتیہ رومال ہی اگر گلوں سے کھینچ لی جائے، یا تم نے اور ہم نے اگر نکال دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، سوالیہ نشان بن جائے گا کہ ڈالا کس بنیاد کے اوپر تھا، پھر نکالا کس نفرت کے ساتھ میں. تجھے کیا اولیاء کے نظاموں کی ایک نسبت نفرت کا باعث، اور تجھے یہ بوجھ یا تیرے لیے تکدر کا باعث بنی ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ٹارگیٹ میں تو صرف یہ ہوں گے، ٹارگیٹ میں تو یہی ہوں گے. اور دنیا کی شیطانی ساری طاغوتی طاقتیں، یہ جو تمہارا یوٹیوب پوری دنیا کے اندر میں جا رہا ہے، ابھی تم کو اندازہ نہیں ہے کون سا زمانہ ہے. سیکنڈوں کے اندر میں دنیا بات کو سمجھ لیتی ہے، بات کو کر لیتی ہے. تو تم کیا غافل ہو اپنے نظام سے؟ مغرب کے بعد آ جا رہے، ذکر کر لے رہے، چشتیہ رومال سنبھال لے رہے، اور مجلس سے کر لے رہے، گھر گھر جا رہے. نہیں، اس پر تمہاری نظریں، تم اس کے نظاموں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں. لیکن اسلام کے ازلی دشمن ہے میڈیا اور نیٹ ورک اور دنیا کے اندر میں انٹرنیٹ کا نظام. کہ یہ تو آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ ہندوستان کے کسی دیہات اور دیہات کے کسی گھر میں اور گھر کے کسی گودام کے اندر میں کتنی جواب اسٹاک کی ہوئی ہے ہندوستان والے نہ جانے، لیکن امریکہ کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. میرے آقاؤں کی ان نوازشوں کے بارے میں اپنی زندگیوں کو برباد کرنے کا ارادہ کرو. نظروں میں آئے ہوئے ہیں جتنے شیطانی لشکر ہے دنیا کے اندر میں، خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین. اور پھر یہ شیطان کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں، شیطان انسان نما، انسان شیطان نما جتنی اور قوم اسلام کی مخالفت پر ہے، ان کا ٹارگیٹ اور ان کا ایم مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی وہ اسپرٹ اور روح ہے، جس روح کے نظام کے سنبھالنے کے لیے دو جہاں کے مالک نے وہ عظمتیں اور تصرفات جو مولا علی کو عطا فرمائی، آل علی اور اولاد علی کو ملی ہے، وہ لوگ ان کے ٹارگیٹ میں ہیں. کہ جو نظام پنجتن پاک سے چلتا ہوا اسلام کے سنبھالنے کا نشاست ثانیہ اسلام کا اگر رہا ہے تو وہ تو آل رسول ہی کا نظام ہے. نہ شکریہ نہیں ہو سکتی
کہ دین کو سنبھالا ہے، دین کو بڑھایا ہے، تو ہر علاقے کے اندر وہاں کے اولیاء کے آستانے یہ بتا دیں گے، جنگلوں میں رہ کر بھی وہ اولیاء کرام اپنے آستانوں کے ذریعے سے کہ دین کے اصل سنبھالنے والے اور دین کے امانت کے پہنچانے والے تو ہم ہیں، جو تم کو ہم نے اپنے پیر اور اپنے آقاؤں کی طرف سے ہم نے ان کے حکم کی تعمیل میں تم کو ہم نے دین دیا، وہ ٹارگٹ میں نہیں ہے۔ ٹارگٹ ادھر ہی کیوں؟ اب تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ بیچاروں کا مسئلہ نہیں ہے، ٹارگٹ ان بیچاروں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اصل وہ دشمنی جو حضرت آدم علیہ السلام کے نور مصطفیٰ کی سجدے پر شیطان کو جو ہوئی تھی، اس شیطان نے وہاں سے قسم کھا کر نکل گیا تھا کہ یا اللہ میں ہر ایک کو بہکاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے بھی اختیار دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے اختیار ہے، تو یہ تو وہاں کی کارستانی ہے، اس کی کوشش تو یہی ہے کہ میں کسی کو تیرا فرمانبردار اور تیرا متی اور نہیں رہنے دوں گا، میں تو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ہیں وہ تیری جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اب جو میرے ہیں کون ہیں؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت تک۔ اب انبیاء کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، صدیقین اور صالحین اور شہداء بھی، لیکن رہنے والی ذاتیں صالحین کی ہے، اولیاء کی صورت میں قیامت تک رہے گی۔ تو شیطان کی مخالفت کا اور شیطان کی دشمنی کی جو چوکی ہے وہ تو اولیاء کا نظام ہی ہوگا کہ نہیں؟ کیا ہوگا؟ اس لیے وہ اولیاء اکرام ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑی امتحانات کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے اور دو جہاں کے مالک کے رضا سے پنجتن پاک اور مولا علی کی ان کو راضی کر کے یہ پیران کامل اور اولیاء اعظام کیا کرتے ہیں کہ وہ زمانوں میں حق کو سنبھالنے کے لیے ایسے نظام علاقوں کے در میں چالو کرواتے ہیں کہ جہاں کی پہچان صرف اور صرف پنجتن پاک ہو، اولیاء ہی اولیاء ہو، وہاں کی پیورٹی صرف یہی ہوگی جب ان کی نظروں میں اگر کوئی چیز، کوئی رخ، یا جس کو چاہے سہاگن کہنا، یا جس کو چاہے سہاگن کہنا، وہ تو ان کی نظر ہے، چاہے کسی پر پڑ جائے، تو پھر ان کو وہ نظام اس صورت میں عطا کر دیتے ہیں کہ پھر ان کی پہچان بھی قائم کروا دیتے ہیں، ان کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر کروا دیتے ہیں۔ اور ایسی جب یہ اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے، پھر بیج لگائے، کوپل نکلی، درخت لگا، اس کا اندر پتے آئے، اور پھر اور آگے بڑھی تو شاخیں بنی، شاخیں بننے کے بعد میں پھر پھول آئے گا، کلی آئے گی، پھول آئے گی، پھول آئے گا، اس کے بعد میں پھل بنے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھل بنے گا تو پھر تب جا کر لوگوں کے کام آئے گا۔ تو کسی روحانیت کے نظام کے اندر میں جس سے دو جہاں کے مالک کو اپنے دین کو اور حق کو فیض پہنچانا ہوتا ہے، مولا علی کی مرضی سے، اولیاء کاملین کے ان مشوروں کے ذریعے سے۔ اس لیے نسائی کے احادیث کے تحت میں محدثین ایک روایت کے مطابق میں بڑے بڑے علماء نے بھی، علماء ظاہر نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ روز آنا جبل نور کے قریب ایک مقام کے اوپر دنیا کے اغیاث کی، غوثوں کی روزانہ ایک مشورہ ہوتا ہے۔ روزانہ دو حصے رات گزر جانے کے بعد میں 2:30 بجے 3:30 بجے کے وقت میں، اور وہاں پر پوری دنیا کی کارگزاری آتی ہے، اور پوری دنیا کے جو غوث ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور غوث العظم کی وہاں پر مسند لگتی ہے، اور وہاں پر مولا علی کے اور دو جہاں کے مالک کے منشا کے عجیب نظام ہوتے ہیں۔ وہاں پر روزانہ یہ نظام بنتے ہیں۔ یہ ایک نظام تکوینی کا اور نظام غیبی کا ایک نظام ہے جس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، محدثین کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب کس زمانے کے اندر میں کس نظام کے ذریعے سے غوث و خواجہ کو اپنا نظام لینا ہے، وہ تو ان کا انتخاب ہے۔ وہ چلتی راہ کے سڑک کو بھی، سڑک کے کسی آدمی کو بھی ان کو قبول کر لے، وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ مندر میں رہنے والے بتوں کو اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو قبول کر لے، وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پتھروں سے وہ اپنے نظام کی حفاظت لے لے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ان کی نگاہ جب کسی پر پڑ جاتی ہے تو پھر ان کے معاملات چلتے ہیں کہ وہ اپنے نظاموں کو ان کے قدموں کی خیرات پر ملیا میٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے اس کی قبولیت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے
آپ اپنے نظام کے لیے کیا چاہتے ہو. تو پھر ان کی چاہتیں اور ان کی قبولیتیں جب آگے بڑھ جاتی ہے تو بہت دور کا سفر ہونے کے بعد، درخت بننے کے بعد پھول کب آتا ہے؟ اس کے شباب کا زمانہ ہوتا ہے. پھول آ جاتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے کہ گلاب کا پھول ہے کہ کائے کا پھول ہے، یہ چمپے کا پھول ہے یا موگرے کا پھول ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے آم کا پھول ہے کہ جام کا پھول ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ پھول کو دیکھ کر. اسی طریقے سے پھول کی صورت میں پیران کامل جب نوازشوں کے ساتھ میں کوئی نظام دیتے ہیں تو وہ ان پر اس کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں. اس میں یا تو لباس دیا جاتا ہے، یا تو پگڑی دی جاتی ہے، یا تو پھر کوئی ایسی پہچان اور علامتیں دی جاتی ہے، اور کوئی ایسا رنگ ان کو دیا جاتا ہے. ان رنگوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر ان کی پہچان قائم ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب کوئی چیز ایسی عطا کی صورت میں اگر کسی نظام کو اگر مل جائے تو پھر اس نظام کی اس پہچان کو کتنا سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. بھئی اب نظاموں میں تو جڑ رہے نا، ماشاءاللہ وہ تو کر لے رہے نا. نہیں، آنے میں تو بہت دیر لگی تجھے، یہ ملنے میں، یہ نعمت اور دولت کے دکھ رہا ہے تجھے چشتیہ ایک رومال اور زینت کی چیز، ملنے میں جتنے سال لگے نا، کھینچے جانے میں اتنے سیکنڈ سے پہلے نکل جائے گا تیرے پاس سے. گم گیا تھا، نہیں ملا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، کھنچ جائے گا، چھن جائے گا. کبھی بغیر بوشٹ کے بھول کر نہیں نکلتا، کبھی بغیر پینٹ کے بھول کر نہیں نکلتا، بغیر پین اور بغیر سیل کے بھول نہیں جاتا سیل کو بھی. کیوں کہ جب بڑی عظیم چیزیں ہوتی ہیں، ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے ان چیزوں کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس لیے سارے سلسلے کی نظام کی، جیسے وہ پرانی کہانیوں کے اندر میں کہانی بولی جاتی تھی کہ جادوگر کی جان کسی طوطے کے پنجرے میں تھی، طوطے میں تھی جو سمندر میں لٹکا رہتا تھا. اسی طریقے سے سلاسل کی پہچان کے لیے کوئی نظام دے دیا جاتا ہے تو پھر انہوں اہل حق کے لیے اگر دل مطمئن ہو جائے کہ یہ نعمت یہاں کی نہیں ہے، نعمت تو وہاں کی ہے، اگر کسی کی نظر اس پر آ کر رک رہی ہے، یہ چشتیہ رومال کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر نہیں چل سکتا؟ کیا دوسرے پیروں کے پاس میں نظام نہیں ہے؟ کیا یہ کیا ضروری ہے؟ تو سمجھ لینا کہ پہلے ہی نظر کے اندر میں کہ تمہارے اساس کو اس پر ڈاکہ ڈالنے کی نیت خراب ہو رہی ہے اس کی. اولیاء کے نظاموں کے اندر بھی ہر نظام کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، وہ پھر اس کی اہمیت کو جانے، دوسروں کے پاس اس کی اہمیت دوسروں کو تو سمجھ میں آ رہی ہے، لے دے کے نزلہ اسی پر نکل رہا ہے، اور اس کی حقیقت کو ان بیچارے بدعقیدوں سے بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر اس سے زیادہ جاہل کون ہوگا؟ اب کہنے کو شروع کر دے کہ منگل سوتر میں کیا کیا رک رہا ہے، وہی ہوگا کہ پرانے زمانے کی تھی، وہ یہ زمانے کی نہیں، وہ پہچان کے لیے چیز جو جب دی جاتی ہے تو جب پھول کا نظام کھل کر دنیا میں لانا ہوتا ہے تو پھول تو خوشنما ہوتا ہے نا جی، پھل کڑوا ہی کیوں نہ ہو لیکن پھول کیسا ہوتا ہے؟ خوشنما ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاکڑے کا پھول بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی پھول ہو، کسی کڑوے سے کریلے کا پھول کیوں نہ ہو، دکھنے میں خوشنما دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ اسی طریقے سے پھول کے دور پر آتا ہے تو اس کی کوئی شناخت پہچان دی جاتی ہے. اس میں حضرت مرتعیش رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. تو حضرت مرتعیش رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد کے ایک محلے میں جا رہے تھے، انہیں پیاس لگی، دروازے پر پانی کی پیاس لگی، دستک دیا، پانی مانگا تو دیکھا کہ ایک صاحبہ نے پانی لا کر پلایا، نظر پڑی، دل اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، وہی بیٹھ گئے. حضرت مرتعیش نے کہا کہ اے خواجہ، میرا دل ایک گھونٹ پانی کا پیاسا تھا، تمہارے گھر سے عورت نے پانی لے کر آئی اور مجھے پانی پلایا. کیا ہوا؟ یہ امتحان کی چیزیں ہوتی ہے، یہ مسائل آتے ہیں سسرال کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، لالچ میں، آفس کی طرف سے، مسجد کے امام کی طرف سے، ان کی طرف سے، کس کے بھی طرف سے آ سکتے ہیں. امتحان لیا جائے گا. نکاح بھی ہو گیا. یہ صاحب خانہ امیر آدمی تھا، اس نے انہیں حمام میں بھیجا اور ان کا لباس پہنایا، گدڑی اتروا دی. بس گدڑی اتروا دی. پہنائی کون؟ اس پیر کو پوچھ پہنانے کے لیے
کتنی خیرات مانگنی پڑی اور کیا حماقت کریں گے. یہ تو نوازشوں کا نظام ہے سلطان الہند کا. کتنی امیدوں کے ساتھ میں سلطان الہند نے تمہیں چشتیہ رومال عطا کی اور اچھا عمدہ لباس اور بیٹی اور پھر اچھے کپڑے اور اچھے جوڑے کو دیکھ کر, بیوی کو دیکھ کر, اولاد کو دیکھ کر, گھر والوں کو دیکھ کر وہ تو دیا اس کی لالچ کے اندر میں گدڑی کو اتروا دیا. گدڑی وہ بزرگوں کا نظام ہوتا ہے جو ان کے آقاؤں کی طرف سے انہیں ملتا ہے, وہ لباس ہوتا ہے. اب تم کو, ہم کو, خانقاہ محمدی کے وابستگان کو, چوکھٹے غریب نواز کے غلاموں, نام لیواؤں کو کیا ملا؟ یہ چشتیہ رومال ہے ہمارا تمہارا. سب اچھی بات ہے مگر نہیں, خالی جمعہ کو جمعہ لے لو. ہاں بیگم بھی بولیں گے اچھا سوٹ بوٹ یہ وہ پہن کے, مگر یہ چشتیہ رومال کہے گو جی نکو نا. اب ولیمے میں جا رہے ہیں نا جی فلاں جگہ, اب جب حیدرآباد کی شادی میں جا رہے ہیں نا, ہاں جا رہے ہیں, وہاں پر فنکشن ہال کے اندر میں کوئی تو پیر بھائی بہن نہیں ہوں گی نا, چلو چشتیہ رومال کہے گو. ارے پیر بھائی نہیں دیکھ رہا, پیر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن غریب نواز کی نظریں نہیں دیکھ رہی ہے. وہاں پر اتروا لیا جائے گا, وہ اتروا لیا جائے گا. سب کچھ دیا لیکن وہ گودڑی, یہ صاحب خانہ امیر آدمی تھا, اس نے انہیں حمام میں بھیجا اور عمدہ لباس پہنایا. یہی تو لالچ دی جائے گی تو پھر اس وقت نے کہہ دینا کہ سب کا تمہارا تو قبول ہے لیکن میری جان تو یہی ہے, میری جان تو یہی ہے, میری مان تو یہی ہے, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پھر وہ بچے گا. ورنہ کسی نہ کسی طریقے سے بیوی بھی ڈھونس ڈالے گی, سالی بھی ڈھونس ڈالے گی, سسرا بھی ڈرائے گا. کیوں کہ پہچان ہے وہ, اگر وہ اڑا دو, وہ ہٹا دو تو کامیاب ہو جائیں گے. وہ عمدہ لباس دیا اور حمام میں بھیجا, عمدہ لباس پہنایا اور کہا کہ وہ دے دو گدڑی ہم کو, تم پہن دے گی. وہ تو پہنائے تھے کوئی اور, چشتیہ رومال. سسرا بولے گا بیٹی کو وہ چھپا دے ذرا, تو ایک چھپائے تو میں 10 لا لیتا ہوں. بولے مٹ بننا نا وہاں پر, نہیں وہ ذرا میلی ہو گئی تھی, گم گئی تھی, ذرا وہ ہو گئی, اتنا آخری بھیکاری کی 50 روپے کی رومال لینے کے واسطے گم گئی تھی, یہ ہو گئی تھی, وہ ہو گئی تھی. جب مسجد کے اندر کھڑے ہو کے چندہ کر لینا 50 روپے کے لیے. نہیں, کتنے ڈریس رہتے ہیں, لباس رہتے ہیں, لیکن رومال ہو تو 1 کتے 2 کتے, کیوں نہیں رکھتے 10, کیوں نہیں رکھتے 5, کیوں نہیں رکھتے؟ تو کیا ہوگا کہ ان کے ٹارگٹ میں آئیں گے تو وہ استعمال کریں گے. کیوں کہ پوری دنیا کے شیطانوں کی طاقت ان پہچانوں کے نظام کی طرف میں لگی ہوئی رہتی ہے کہ کس طرح سے یہ نظام کمزور پڑے. تو بولے کہ اصل جان کس میں ہے؟ کیوں کہ یہ چشتیہ رومال رہے گی تو کہیں بھی رہو تو اپنی نسبت یاد آئے گی, کوئی نہ کوئی نسبت کی, اس پر خوش ہونا ہے. لیکن کیوں کہ ٹارگٹ تو وہاں سے بنایا جائے گا نا جو ازلی طور پر خدا سے چیلنج کر آیا ہوں میں کہ گمراہ کروں گا. تو وہ پورے راستوں کو کہیں پر بھی نہیں, بلکہ سیدھی سیدھی بات, آوارہ اور اوباش پٹے, ان کو سب سے زیادہ بری چیز جو نظر آتی ہے نا وہ شریف عورتوں کا منگل سوتر نظر آتا ہے. اوباش بازاری پٹوں کو لچھا سب سے زیادہ برا نظر آتا ہے. کیوں ہے کہ نہیں, ہے کہ تجربہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, کیا بات ہے, وجہ ہی یہی ہے. اسی طریقے سے یہ کیوں, ارے تم ٹخنوں تک پیجامہ پہن لے رہے اور شلوار کو اٹھا کے گھٹنوں تک لگا لے رہے, وہ بھی کر لے رہے اور لال رومالہ بھی اوڑھ لے رہے, کہیں پر کوئی اعتراض نہیں یہاں سے وہاں تک. لیکن چشتیہ رومال تو ان کا اعتراض کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ پھول ہے یہ. میرے غریب نواز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پوری دنیا اس وقت میں دیکھ رہی ہے, ہو رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ اور کتنا بے چین ہو کر, اتنا دل گردہ اپنے اندر میں لے کر ظرف کے ساتھ میں چلو. ہم علی کے اگر سپاہی ہیں, غوث و خواجہ کے نام لینے والے ہیں, تو ہم کو ہمارے لیے آئیڈیل پنجت الفاق کی ذاتیں ہیں, غوث و خواجہ کے نظام ہیں, ان کی ذاتیں ہیں. سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی نسبتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے نا. ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام گھر مبارک میں تشریف لائے تو سید کائنات کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو کیا بات ہے, تو کہا کہ فضا آئی تھی میرے پاس میں, گھر میں باندھی تھی کام کرنے والے. کہا کہ آپ مدینے میں سے گزر رہے تھے مولا علی, تو لوگوں نے آپ کو کوئی سلام نہیں کیا.
تو مولا علی مشکل کشا علی کس کو؟ مولا علی کو. بابا یہاں پر چمک دھمک استقبال سانو یہ لیڈروں کا نظام ہے. یہاں پر لوگوں استقبال کرنا, لوگوں میں عزت نہیں جانا اپنی. ارے تو لوگوں والا ہے, اللہ والا کہاں ہے؟ یہاں پر تو ویرانے زیادہ ہے. ویرانوں میں دولت ہوتی ہے, گھوڑوں میں ہیرے پرپتے ہیں. اگر ہم بھی اس لیے عمدن وہاں پر بڑے بڑے اگر کہیں پر شادی اور ولیمہ اور تقاریب ہو یا بڑے بڑے جنازے ہوں تو عمدن اپنی چشتیہ رومال کے ساتھ میں جاؤ وہاں پر. نہیں کئی جانور پر نہیں, بالکل نہیں. ہو گیا پھر تم ان کو پیغام دینا ہے اس بات کا, ہر جہد سے ان کو نظام دینا ہے. تو مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ فاطمہ بطول جنت, کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرے اسی کے اوپر, کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرے مدینے کی گلیوں میں. اس سے زیادہ اندوکناک مسئلہ یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے. اتنا مسئلہ ہو رہا ہے. غربت اور انسانوں کی نظروں سے چھپنا یہ طریقت کی پہچان ہے. یہی انجام اس راہ کے اندر میں کہ جن کو وہ اپنا بنانا ہوتا ہے دنیا سے ان کو دور کرتا ہے. یہ استقبالوں میں لبھانے کے اندر میں نظاموں میں نہیں رکھتا. وہ بڑی آسانی سے اس پہچان کو نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ صاحب خانہ امیر آدمی تھا, اس نے حمام میں بھیجا اور عمدہ لباس پہنا دیا اور کیا کیا, گودڑی کو اتروا لیا. گودڑی کو اتروا لیا, چشتیہ رومال کو کھینچ لے. میری بیٹی ہاں اسے گلے میں چشتیہ رومال مت رہنے دے, خانقاہ کو نہ کو جانے دے, چاہے وہ شراب خانے میں چل جان دے والا, میں یہ کر دیتا ہوں, میں وہ کرتا, ہاں سب یہ ہوتا رہے گا, نو ٹینشن. دیکھ لینا کہ ہم جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. جڑے ہوئے ہیں تو عظمتیں ہمارے اندر میں ہمارے نسبتوں کی ہے کہ نہیں. جب رات ہوئی تو حضرت مرتعش نماز میں مشغول ہو گئے اور خلوت میں جا کر درود و وظیفہ پڑھنے لگے. رات ہوئی تو احساس پیدا ہو گیا ذرا برا کہ ارے میری گودڑی جو میرے پیر نے مجھے عطا کی تھی, اچھا لباس تو 10,000 کا جسم پر آ گیا, میری چشتیہ رومال کہاں ہے؟ ذرا احساس ہو جاتا ہے کلک. کس کا تھا؟ یہ غریب نواز کا. کیا جو پیر دیا تھا وہ پیر کھینچ لیا؟ پیر سے ناراض ہوئے تو کیا پیر نے کھینچ لیا؟ نہیں کھینچا, لیکن کھنچوا دیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ جن کے صدقے میں ملا, جب انہی کے نہیں تو پھر تم کہاں ہے, چلو نکلو ہمارے پاس سے. رومال کھینچ کر ہکال دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا ایک غیبی آواز نے مجھ سے یہ کہا کہ مرتعش تم نے ایک نظر ہماری غیر پر ڈالی, تم نے اپنی ایک نظر دنیا کی ڈریسنگ پر ڈالی, دنیا کی چمک اور دھمک پر ڈالی, اپنے بیوی بچوں پر ڈالی, ان کی رعایت میں ڈالی, تو ہم نے اس کی سزا میں صلاحیت کا لباس اور ظاہری گودڑی ہم نے اتار لی. کیا کہا؟ اتارتے رکھتے کہ رکھوا دیے جاتے؟ رکھوا دیے جاتے, اتار لی جاتی ہے, کھینچ لی جاتی ہے. سنبھالو, معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ. ہمارے غیر پر ڈالی تو ہم نے صرف ایک غیر پر نظر ڈالی, ہم نے اس کی سزا میں صلاحیت کا لباس اور ظاہری گودڑی اتار لی. کون اتار لی؟ پیر تو نہیں اتارتا نا جدیا سو, لیکن اتار لی جاتی ہے, دل کو پلٹا دیا جاتا ہے. اب اگر تم دوسری بار نگاہ ڈالو گے تو ہم تمہارے باطن سے قرب و معرفت کا لباس بھی اتار لیں گے, جس کے پہننے سے اللہ کی رضا اور اس کے محبوبوں اور اولیاء کی محبت حاصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک انسٹرکشن, ایک موقع تو دے رہے ہیں ہم. عذاب یہ ہو گیا کہ تمہارے اندر میں اس لباس کی اہمیت ختم ہو گئی, تمہارے اندر چشتیہ رومال کی اہمیت ختم ہو گئی, لیکن پھر بھی آئے توبہ اللہ کے لیے تو ایک موقع دے دیتے ہیں, ظاہری گودڑی اتار لی. اب اگر دوسری مرتبہ تم پھر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے باطن سے, کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ والے کہتے ہیں. ان کو اختیار ہوتا ہے کہ اللہ کی پہچان کرائے بھی یا ان کے دل پر مہر لگوا دے اور اللہ سے غافل ہو جائے وہ بندے. اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل اللہ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, اور اللہ اپنے دوستوں کی بات سنتا ہے. پھر نہ چاہنے کے باوجود بھی ہے سو چشتیہ رومال بھی چھین لی جائے گی, ذریعہ کچھ بھی بن جائے گا. تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ ناقدری کی وجہ سے پھر قرب و معرفت کا وہ لباس بھی اتار لیں گے جس کے پہننے سے
اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی رضا کہاں تک ہو جاتا دھماکہ؟ اللہ تک ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے ساتھ کے نظاموں کے ساتھ کتنا بڑا غلط کرے. اس لیے یہ پہچانیں معمولی نہیں ہوتی، بہت مشکل سے دی جاتی ہے، لیکن لے لینے کو زیادہ دیر نہیں لگتی. نکاح ہونے کے لیے رشتے دیکھو، خاندان جمع ہو، رسم کرو، رومانہ کرو، منجے کرو، گنجے کرو، کیا کیا ہوتا ہے سب، لیکن ہوا سو رشتے کے ختم ہونے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی. خدا کی قسم اس سے زیادہ کچے دھاگے سے زیادہ تمہارے میرے غوث و خواجہ کی نسبت ہے اور اپنے پیر کی اور خانقاہ کے ساتھ کی نسبت ہے. اس کو سنبھالنے کی ہر حال میں فکر کرنا. ذرا بھی غفلت، لائٹ لے لو نہ جان دو نہ کیا ہو گیا، بس وہیں پھنسا بھی. دھاگا ٹوٹ جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. کیوں آئے راہ طریقت کے اندر میں؟ کس نے مجبور کیا تھا تمہیں مرید بننے پر؟ کیوں آیا تھا اولیاء کے نظام کے اندر میں؟ کون سی دکانداری تھی خانقاہ محمدی کا نظام؟ آئے کیوں؟ کس نے بلایا؟ لالچ دی گئی تھی کچھ مرید بننے کی؟ پھر اچھا رہتا تھا کہ تم ادھر ہی دین کے نظاموں میں رہ جاتے. اور اولیاء اکرام کے لباس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، لباس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. لباس سے مراد جو نسبتوں کے ساتھ ملا ہوا لباس ہے، اس کی طرف میں اشارہ ہے. یہ بھی یہ نہیں رہتا کہ دل میں آیا جب دے دینا، وہی لباس ان کے دل میں آیا تھا شاید انہوں نے دے دیے. اگر دینا ہوتا تو خانقاہ کے پہلے دن ہم چشتیہ رومال دے دیتے. یہیں پر تو پہچان ہوتی ہے کہ کس درخت کا اور کس میوے کا پھول ہے. یہ پھول کا نظام بنا ہے خانقاہ محمدی. اب اس پھول پر دھول مت ڈالنے کی کوشش کرو. جو دنیا کی محبتوں پر، نظاموں کو عظمت اور محبت میں، عقیدت میں اضافہ کرتے ہیں، انہی کے لیے یہ لباس ہے جن میں اتنی ہمت نہیں ہے. اس لیے راہ طریقت مردان خدا کا یہ نظام ہے، مردان خدا کا نظام ہے. یہ سپاہیوں کا نظام ہے. یہاں پر کمزوروں کا، کم ہمت والوں کا اور دنیا کے لالچی، دنیا کے طالبوں کا نظام نہیں ہے. یہاں پر تو مردان خدا بننا پڑتا ہے. رجال اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. کیا فرما دیا؟ کہ وہ انسان ہمارے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وہ ہمارے خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے خاص بندے قرار دیا ہو. تو پھر ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ دنیا کے نہیں ہوں گے بلکہ سچے مسلمان بن سکو اور کوئی دعویٰ نہ کرو. یہ اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ پر دل کو مائل کیا جائے. دل میں تو عظمتیں نہیں ہیں، دل میں تقدس نہیں ہے، لیکن دیکھا دیکھی انہیں بھی چشتیہ رومال ڈال لیا میں بھی، انہیں بھی صافہ بن لیا میں بھی، انہیں بھی ایک چھلا پہن لیا میں بھی 2 چھلے پہن لوں گا، انہیں بھی تسبیح ڈال لیا میں بھی تسبیح ڈال لوں گا. روپ پر ڈالو. کیوں؟ کہ وہی تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گا. اس کے بجائے تو کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی زندگی گزار لو، اس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گودڑی انہیں زیب دیتی ہے جو تاریخ دنیا سالی کے راہ حق ہوتے ہیں. ان کی پہچان ہوتی ہے. ان میں پچھلے زمانوں کے اندر میں تو اولیاء اکرام نے گودڑیاں اس طریقے سے یہ چیزیں، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے بعد اس دنیا میں اولیاء اکرام کے لیے تو صوف کا لباس دیا جاتا تھا، اولیاء اور اہل طریقت اور اہل خانقاہ کے لیے. چشتیہ رومالی تو جو معاشرے کے اندر میں لوگوں کے اندر میں کھٹک رہی ہے، تو کفنی کا لباس اگر پہننے کا حکم آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہے مرد ہے تو پھر چل استقامت کے ساتھ میں، ورنہ پکڑ رستہ اپنا. اس خانقاہ محمدی کے لیے چشتیہ رومال کی زینت کی صورت میں عطا کیا ہے. یہ پہچان ہے اور دنیا پہچان رہی ہے اس سے. بھری مسجد ہے 500 آدمی کی، وہاں آپ چشتیہ رومال اٹھ کر چلے جاؤ تو کتنی نظریں پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے گی تم کو. کیا ہوا بھائی؟ پینٹ بشرٹ پہن کے آیا تو نہیں دیکھے، بغیر ٹوپی کے جینس پینٹ پہن کر آیا ہنومان کے سر کا تو اس کو نہیں دیکھ رہے. اب اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پہچان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اب تو یقین آئے گا نا. یہ تو تمہارے نظاموں میں مثال دیا ہوں، لیکن اس پر یقین کرنے اور اعتماد کرنے کے لیے پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر بھی، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد پر عصر کی نماز کے بعد جو تشریف لائیں گے نا، وہ تشریف جس لباس میں عرش الہی سے آئیں گے وہ یہی چشتیہ لباس ہے جو چشتیہ لباس خواجہ غریب نواز نے خانقاہ محمدی والوں کو عطا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے حقیقت؟ یا جوڑ ہے نہیں ہے جوڑ؟ اس کے اوپر تو دنیا میں آگ لگے گی. ابھی تو آگ نہیں بلکہ چنگاریاں ہیں. یہ
کہ تمہارا باپ مخالف، تمہاری اولاد مخالف، تمہارا سترہ مخالف، تمہاری بیوی مخالف، تمہاری بہن مخالف، تمہارا بھوری مخالف، بالکل ٹینشن مت لو، بد اخلاقی بھی نہیں کرنا، لیکن بات تو اپنی جگہ ہے، بات تو اپنی جگہ ہے۔ ان مخالفتوں کے لیے اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا ہے کہ دنیا مخالف ہو جائے تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔